آج کا سوال ہے شاکر اللہ، ہمارے پرانے دوست مال روڈ لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک بار پھر آپ کے ایک پرانے کالم کے کچھ جملوں کے ساتھ حاضر ہوں جو آپ نے 15 اپریل 2003 کو کابل، قندھار اور بغداد کی صورتحال پہ لکھا تھا۔ آپ نے لکھا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں گھٹیا طریقوں سے اپنے دلوں کی بھڑاس ضرور نکالی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ پتھر کی طرح میں نے تیرا سوگ منایا، دامن نہ کیا چاک کبھی بال نہ کھولے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بش بلیر کو چنگیز اور ہلاکو قرار دے کے ماتم کیا گیا اور آج طالبان کی فتح پر جشن منایا جا رہا ہے، کیا طرز عمل اور رویے ویسے کے ویسے ہی نہیں ہیں؟ شاکر اللہ صاحب وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے، ایک مشہور محاورے کے مطابق صرف مردے ہی اپنی رائے، رویے اور رخ تبدیل نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کا ایک خاص طرح کا رویہ ہے، خاص طرح کا ایموشنل لوگ ہیں۔ ریشنلٹی یا ریشنل ہونا میرا خیال ہے ہمارے ڈی این اے میں شامل نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا نہیں ہے، ہماری عجیب طرح کی دنیا ہے۔ پچھلے دنوں یہ کیا کرکٹ اچھا ٹھیک ہے، جس کے لیے اہم ہے، جسے وہ بہت ٹھیک ہے، بٹ جس پوری طرح کچھ لوگوں نے کنڈیم کیا جیسنڈرا کو، میری وہ کو پھوپھیزاد خالازاد تو ہے نہیں، لیکن میں نہیں بھول سکتا ساری زندگی جب مسلمانوں پہ وہاں ظلم ہوا، تشدد ہوا، قتل و غارت ہوا، ان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تھرو آؤٹ آپ یاد کر کے دیکھیں، جیسنڈرا نے بالکل ایک ماں کی طرح، ایک بہن کی طرح، ایک بیٹی کی طرح مسلمانوں کے آنسو پہنچے ان کے ساتھ، اور بالکل فرم سٹینڈ لیا، اور آخری حد تک جہاں تک وہ جا سکتی تھی وہ خاتون گئی۔ تو ہم نے صرف ایک ٹیم کا فیصلہ ہونے پہ اس کی تصویروں پہ ہم نے کراس کے نشان لگانے شروع کر دیے، شرمناک سی بات ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ تھا۔ اچھا، باقی ایک خاندان کا سربراہ 1% بھی اگر چانس ہوتا تو پتہ لگ گیا نا، یہ کانسپریسی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ۔ ہندوستان سے آپ بہتری کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ خاص طور پہ میں ہندوستانیوں کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں جب میں ہندوستان یا بھارت کی بات کرتا ہوں، میں ہندوستانیوں اور بھارتیوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں مرکنڈے کاٹو جیسی عالی شان برکھا بہت بہت قابل اور جسے کہتے ہیں انسانیت نواز خوبصورت لوگ موجود ہیں، اور ایک ایلیمنٹ ہے بدقسمتی سے جو اقتدار میں ہے۔ سو بھارت جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب سارے بھارتی نہیں، ان سے خیر کی کیا توقع کرنی، کانسپریسی تھی۔ اور ایک سربراہ کے طور پہ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اپنے کھلاڑیوں کی، اپنے بچوں کی زندگیاں کوئی باپ، کوئی ماں 1% بھی چانس نہیں لے گی، لیکن ہم کیسے لوگ ہیں، آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں، ریلوے روڈ لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم عمران خان نے کل اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگلے انتخابات میں تحریک انصاف کا اصل جوڑ پنجاب میں پڑے گا۔ انہوں نے نون لیگ کا نام نہیں لیا، لیکن صاف ظاہر ہے نون لیگ ہی پنجاب میں تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ کیا مہنگائی کم کیے اور عوام کو ریلیف دیے بغیر، خاص طور پہ پنجاب میں جیت کی توقع رکھنا دانشمندی ہے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ نے ایک بیسک سی بات کی ہے، کہ دانشمندی نہیں ہے، اور وہ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہا کیا ہے بیسیکلی پرائم منسٹر نے کہ اصل جوڑ پنجاب میں پڑے گا، یعنی نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہوگا۔
یہ تو اس میں مجھے کوئی عجیب بات نہیں لگتی. دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں, ڈیپلی انٹرنچڈ جوکوں کی طرح چپکی ہوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی موجودگی میں, بلکہ ان کے عروج کے زمانے میں, کیا پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کی توقع یا امید رکھنا دانشمندی تھی؟ نہیں تھی. لیکن یہ ہوا. پھر اس سے پہلے کیا نمل یونیورسٹی کو بنانے چلانے کا خواب دیکھنا دانشمندی تھی؟ اس ویرانے میں نہیں تھی. یہ ہوا. اور اس سے پہلے کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی تکمیل کا خواب دیکھنا دانشمندی تھی؟ نہیں تھی. دنیا جہان کے ایکسپرٹس نے یہ کہا تھا, اسپیشلسٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ وائبل نہیں ہے, لیکن یہ سب کچھ ہوا. دانشمندی نہیں تھی لیکن ہوا. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو کیا اس زمانے اور ان حالات میں ورلڈ کپ جیتنے کا عزم اور یقین. دیکھیں, میں کرکٹ کو نہ جانتا ہوں, نہ سمجھتا ہوں, نہ مجھے اس کھیل سے قطعاً کوئی دلچسپی ہے, لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں, لوگوں سے سنا ہے کہ عمران خان اس وقت ان حالات میں بھی, جس طرح کے بھی وہ حالات تھے آپ جانتے ہیں, پرعزم تھا, پر یقین تھا کہ ہم ورلڈ کپ لے کے جائیں گے. دانشمندی نہیں تھی لیکن یہ ہوا. سو ہر آدمی کی ایک تاریخ ہوتی ہے. باقی رہ گیا مہنگائی کم کرنا, عوام کو ریلیف دینا. دیر از ایوری پاسبلٹی. وہ عمران جیسا بندہ نہیں چاہے گا تو کون چاہے گا. آج بھی بڑا دلچسپ بیان ہے اس کا, تقریریں کرتے ہیں, رسیدیں نہیں دکھاتے, اربوں خربوں کی, روپاؤں کی نہیں, روپے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, خربوں ڈالرز کی جائیدادیں جن کی بار ہیں. یہ دیکھیں, میں ایک سیدھی سی بات ہے, کسان کو کتنا بھی فاقہ پڑ جائے نا, جو عقل مند پیشہ ور کسان ہے وہ بیج کبھی نہیں کھاتا. اب یہ میں ذاتی طور پہ ظاہر ہے آئی ایم ناٹ ویری ہیپی, جو میں لوگوں کو چیخو پکار سنتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے, لیکن یہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کے پھل چن رہے ہیں, اپنی بیجی ہوئی کاشت کی ہوئی کانٹوں کی فصل کاٹ رہے ہیں. یہ مہنگائی, یہ جو کچھ جو قیامت طاری ہے, یہ سب تحفے ہیں پچھلے حکمرانوں کے, اور خاص طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. میں نے کہا کرتا تھا یہ بوسہ ہائے مرگ ہیں اس قوم کے لیے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کس آف ڈیتھ. یہ بوسہ مرگ تھا. تو اب دوبارہ جان پڑنے میں کوئی وقت تو لگے گا. اعظم بھٹی ہیں شادمان لاہور سے, کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے کل کے کالم میں خاتون اول بشرا بی بی کے لاہور مینٹل ہاسپٹل کے دورے کا ذکر کیا تھا. آپ نے اس حوالے سے کئی چیزوں کی نشاندہی کی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ اداروں اور انتظامیہ کی پھرتیاں صرف اس وقت کے لیے ہوتی ہیں, اس خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں جب وی آئی پیز اس کو کوئی وی آئی پی ڈیلیور کر رہا ہو. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں قصوروار کون ہے؟ ادارے, اعلیٰ افسران, حکمران طبقات, یا کوئی اور جو سب اتنی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سبھی اس میں ملوث ہیں. ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے, اجتماعی کردار. اس سے نہ اس طانے سے میں جان چھڑا سکتا ہوں, نہ آپ چھڑا سکتے ہو. آل آف اس, ہمارا ایک خاص طرح کا رویہ ہے, خاص طرح کا بیہیویئر ہے, خاص طرح کا کیریکٹر ہے, خاص طرح کی سوچ ہے, خاص طرح کا رد عمل ہوتا ہے ہمارا. تو سبھی ذمہ دار ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے جو جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا, یا تو سرپرائز وزٹ ہو
سب سے زیادہ قصوروار میرے نزدیک وہ ہے جو جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ اس کو جانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. اور میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ بشرا بی بی کے جانے سے پہلے انہوں نے انشور کر لیا ہوگا کہ سب اچھا کا سین دکھانا ہے. حقائق وہی ہیں جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کوئی چیلنج کر لے. ذمہ دار ہم سب ہیں، ہمارا ایک خاص طرح کا کردار ہے. پیٹی ہیں، خوشامد، رشوت، حرام، ملاوٹ، مطلب یو نیم اٹ، آپ کہو تو صحیح. اور ایک اتنا تضادات سے بھرا ہوا ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ اندازہ لگاؤ ذرا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایک طرف کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، ساتھ بیچ میں ٹھونسا ہوا ہے جمہوریہ. اور جمہوریت جو ہے یہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. تو اسلام کی یہ اسلام والی جمہوریت تو بالکل نہیں ہے. اسلام میں اپنی قسم کی جمہوریت تھی. اٹھائے جس کا دل کرے میرے ساتھ مناظرہ کر لے، بات کر لے. جھوٹ کی انتہا. اسلام ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، بیچ میں ٹھونسی ہوئی جمہوریت. کیا کانٹرڈکشن ہے یہ؟ اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ویسٹرن کانسیپٹ ہے. یہ تو اسلام کا کہ سیاسی نظام میں ویسٹرن ڈیموکریسی نام کی تو کسی چیز کا سایہ بھی نہیں ہے. یہ مذہب کا خیز سے لوگ ہیں، تضادات نہ سوچتے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں یہ محاورہ بنا ہے کہ کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ اگر کہ کتا تمہارا کان لے گیا تو کتے کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں کان تو چیک کر لوں. جو بات آپ نے کی اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ بی بی آپ کے جانے پہ تو سب اچھا ہوگا، ذرا پتہ کرائیں. حقائق یہ ہیں. جاوید خان، وادی سون، ضلع خوشاب، وہ کہتے ہیں جی پہلے مصیبتیں کچھ کم تھیں، اب ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. حکومت نے کرونا ویکسین لگوانے کی شرط رکھی ہے، لیکن لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. اب حکم جاری ہوا ہے کہ ہر شخص کرونا کارڈ، شناختی کارڈ کی طرح اپنے پاس رکھے. اس کی فیس فی کارڈ 100 روپے مقرر ہوئی. نادرہ دفاتر میں جا کے لوگ لائنوں میں لگے ذلیل ہو رہے ہیں. بازار میں موبائل شاپ پہ فی کارڈ 400 سے 500 روپے میں بنا کر دیا جا رہا ہے. پاکستان میں صرف عوام خوار ہو رہے ہیں اور ہر جگہ غریبوں کی کھال اتاری جا رہی ہے. اب جاوید خان صاحب یہ تو 74 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں، 74 75، یہ تو ڈے 1 سے مقدر ہے. میں نے 20 بار 14 اگست میں موسٹلی میں لکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ چودہ اور 15 اگست کی درمیانی رات ہمیں آزادی ملی اور فوری طور پہ اغوا کر لی گئی، اور آج تک کسی نے اپنی آزادی کے اغوا کی FIR بھی درج نہیں کرائی. مطلب آج بھی غلام ہی ہیں. پہلے گورا تھا، اب کالے پیلے ہرے بھورے عجیب و غریب طرح کی شخصیتوں والے لوگ. غریب کی کھال پہلے بھی اترتی رہی ہے، غریب کی کھال اب بھی اترتی رہے گی جب تک کوئی میجر تبدیلی اور اس سسٹم کے رہتے ہوئے میرا خیال ہے فرشتوں پہ مشتمل بھی کیبنٹ ہو تو شاید کوئی جوہری تبدیلی آئے.